قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ہے محبوب فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ میرے پیارے ناظرین اور عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ ایمان انسان کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت نہ کرے۔ حضرات، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ایک شخص جو یہودی تھا، وہ اپنے گھر میں روزانہ اپنی اولاد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کرتا۔ اب جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں ہوتی ہو تو کیا وہاں کسی کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ وہاں تو ہر ایک بچے کے اندر نبی کے تعلق سے اس کے ذہن میں دشمنی پیدا ہوگی۔ لیکن وہاں جو اس یہودی کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، بڑا چہیتا تھا، وہ اپنے باپ سے جب نبی کریم کی برائیاں سنتا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہوں اور میں مدینے کی گلیوں میں اس نبی کا انتظار کروں، اس مسلمانوں کے پیغمبر کا انتظار کروں جس کے بارے میں میرا باپ بیان کرتا ہے گھر میں، کیوں نہ میں اس کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچا دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ روزانہ مدینے کی گلیوں میں کھڑا ہو جاتا، ڈھونڈتا کسی نہ کسی دن میں مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھ لوں۔ لیکن ایک روز وہ راستے میں کھڑا تھا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب اس یہودی لڑکے نے نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کی محبت ایسا گھر بنا گئی اس کے دل میں کہ اب اس سے رہا نہیں جاتا۔ جہاں وہ عداوت کے لیے، نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں کھڑا ہوتا، تو اب وہیں نبی کی زیارت کے لیے وہ اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا اور آ جاتا۔ جب چہرے انور کو کوئی دیکھ لے نبی کے تو اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کھڑا رہتا، دیکھتا کہ کب نبی آئے مسلمانوں کی میں ان کی زیارت کر لوں، اس کے دل کو سکون مل جاتا۔ وقت گزرتا رہا، عشق رسول میں وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اتنا بیمار ہوا کہ وہ چارپائی پہ جا پہنچا۔ اس کے باپ جو یہودی تھا، اس نے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا اور ویدوں کو دکھایا، سب نے اسے لا علاج کر دیا۔ کسی نے بھی اس کی علاج کے لیے ذمہ داری نہیں لی۔ اب اس کا آخری وقت آ پہنچا تھا۔ وہ نوجوان چرپائی پہ پڑا، اس کے باپ نے اس سے کہا بیٹے تیری جو آخری تمنا ہوگی میں اس کو پورا کروں گا۔ میں عشق رسول کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نبی سے عشق کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان چارپائی پر پڑا ہے، اس کے باپ اس سے پوچھ رہا ہے بیٹا تیری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا تھا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں اس دنیا کو الوداع کہتے وقت مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ یہودی آگ ببولہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں بلکہ عداوت تھی، اور اس کا بیٹا نبی کی محبت میں دیوانہ تھا، اور کہ اس سے بیٹا تھا، آخری خواہش تھی اور چہیتا تھا، اکلوتا تھا، تو اس کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے وہ مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے لگتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، اے مسلمانوں کے پیغمبر، اگر میری آواز سن رہے ہو تو دروازے پر آؤ، کیونکہ ایک میرا بیٹا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ بیٹھے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کہتے ہیں کون گستاخ ہے جو نبی کو اس انداز سے بول رہا ہے؟ کہ فوراً نبی نے کہا نہیں میرے پیارو،
آپ گھبرائیے نہیں، آپ ٹینشن نہ لیجئے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور ان سے کہا، اس یہودی سے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور آپ کی محبت میں دیوانہ ہے اور اس قدر محبت میں بیمار ہو چکا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کی تمنا ہے کہ آخری بار تمہارا دیدار کر لے تاکہ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ حالانکہ یہ میرے لیے کرنا بڑی پریشانی کا عالم تھا کیونکہ میری قوم والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن بیٹی کی محبت تھی جو میں آپ کے پاس تک آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ چلو اس نوجوان کے گھر چلتے ہیں، اس عاشق رسول کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے۔ جیسے پہنچے تو اس نوجوان نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میرے آقا پہنچے، اس یہودی نے کہا، بیٹا جس کا انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے تم تڑپ رہے تھے، وہ تمہارے نبی آ چکے ہیں، مسلمانوں کے نبی آ چکے ہیں، آپ ان کا دیدار کر لیجئے۔ ایسا تھا جیسے کہ روح جا رہی تھی اور واپس پلٹ آئی ہو۔ اس نوجوان نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور نبی کی طرف آنکھوں میں دیکھا۔ نبی نے آنکھوں میں اشارے میں اسے کلمہ طیبہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، اور جیسے اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے دل میں عشق رسول تھا کہ اسے کیسا مقام ملا۔ آؤ اس کو بھی سنو۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، میرے آقا سے اس یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی، اب یہ یہودی کا جنازہ نہیں، ایک مسلمان کا جنازہ ہے، اب اسے آپ اپنے طور طریقے پہ دفن کرنا۔ میرے آقا نے کہا، میرے صحابہ تم اس نوجوان کے جنازے کو اٹھاؤ، مدینے کی گلیوں میں دھوم دھام سے اس کے جنازے کو نکالا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس نوجوان کو لے کر چل رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ جب نبی چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پیر زمین پر نہیں ٹیک رہے ہیں۔ تو صحابہ نے جب یہ چیز دیکھی تو نبی سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا پورا پیر کیوں زمین پر نہیں ٹیک رہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بات یہ ہے، جس وقت میں نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا تھا تو اس وقت آسمان کے فرشتوں نے سن لیا تھا، اور وہ اتنی کثرت کے ساتھ اس کی میت میں، اس کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں کہ مجھے پورا پیر زمین پر ٹیکنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ کیا شان تھی حضرات! یہ عشق رسول ہی کا تو مقام تھا، یہ عشق رسول کی تو بات تھی کہ اسے رب نے ایسا مرتبہ دیا کہ تمام آسمان کے فرشتے مدینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا پیر زمین پر نہیں ٹیک پا رہے ہیں۔ حضرات، جنازہ چلتا گیا، وہ نورانی نوجوان کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ قبرستان پہنچتے ہیں، میرے آقا خود اس کی قبر میں اترے، اپنے دست مبارک سے اس نوجوان کو قبر میں اتارا۔ کیا شان ہوگی اس نوجوان کے جسے امام الانبیاء اپنے دست مبارک سے قبر میں اتار رہے ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک پسینے میں شرابور ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، بات یہ ہے، جب میں نے اسے جنت کی اس کی ضمانت لی تو حوران جنت نے سن لیا، اور اتنی کثرت کے ساتھ وہ اس کی قبر میں موجود ہیں کہ ان کی ہجوم کی وجہ سے تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور وہ جنتی بچھونا لے کر حوران جنت سے قبر میں موجود ہیں، اور میرا چہرہ جو خوشی سے دمک رہا ہے وہ اس وجہ سے اس نوجوان کی قسمت کو دیکھی کہ ابھی اس نے کلمہ پڑھا، ابھی ایمان میں داخل ہوا، اور پروردگار نے اسے ایسا مقام عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ اسے ابھی ہم قبر میں اتار رہے ہیں، اور جنتی بچھونا پہلے سے قبر میں موجود ہے۔ یہ سب عشق رسول کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔